السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ ہے کہ کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اچانک بیمار ہو جاتا ہے اور بیماری کے حالت میں کچھ دن رہنے کے بعد پھر مر جاتا ہے، یا کوئی شخص سفر پر کسی ضرورت کے تحت نکل جاتا ہے اور گھر واپس آنے سے پہلے وہ راستے ہی میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو جتنے دن تک وہ سفر پر رہا اور جتنے دن تک یہ شخص مریض بیماری کی حالت میں رہا، تو اتنے دن کے روزے رمضان کے بعد رکھنا ضروری ہے، یا اتنے دن کے روزے کے بدلے میں ہم کھانا کھلائیں گے؟ شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ کوئی شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کے اوپر روزہ رکھنا ضروری تھا یا اس کے ذمے میں روزہ تھا، تو اس کے اولیاء، اس کے قریبی رشتہ دار اس کے طرف سے، اس میت کی طرف سے روزہ رکھیں گے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ چاہے کفارے کے روزے ہوں، چاہے ایسے شخص کی طرف سے ہو جو مریض تھا، یا چاہے ایسے شخص کی طرف سے ہو جو شخص سفر پر نکلا ہوا تھا، تینوں طرح کے آدمی کی طرف سے روزہ رکھا جائے گا۔ اس حدیث کا تقاضا ہے، اور اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان تینوں شخص کے طرف سے روزہ رکھنا ضروری اور لازمی ہے۔ اب جو لوگ استدلال کرتے ہیں سنن ابن ماجہ اور ترمذی کی روایت سے، دراصل وہ روایت ہی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا ہر دن کے بدلے کسی مسکین کو، اور میت کی طرف سے روزہ رکھنا درست نہیں ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے، کیونکہ وہ جس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ بات کہہ رہے ہیں وہ حدیث ہی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وعلیہ صیام شہر فلیطعم عنہ مکان کل یوم مسکین، کہ جو شخص اس حالت میں مرا کہ اس کے اوپر رمضان کے روزے تھے، رکھنا ضروری تھا، تو اس کے طرف سے ہر دن کے روزے کے بدلے کھانا کھلایا جائے گا کسی مسکین کو۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں 1757 پر اور ترمذی میں 718 نمبر پر موجود ہے، اور دونوں جگہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ تو ایک طرف ضعیف روایت اور ایک طرف صحیح روایت، ترجیح کس کو دی جائے گی؟ صحیح روایت کو ہی دی جائے گی۔ دوسری بات، اگر یہ سند کے اعتبار سے صحیح بھی ہوتی یہ روایت، تب بھی ترجیح بخاری اور مسلم والی روایت کو ہی دی جاتی، کیونکہ تمام مکتبہ فکر کے جو مدارس ہیں اس میں اصول حدیث پڑھایا جاتا ہے، اور اصول حدیث میں ایک اصول یہ ہے کہ کتب حدیث کے اعتبار سے حدیثوں میں درجہ بندی، حدیث پر عمل کرنے کے اعتبار سے درجہ بندی، اس میں بخاری اور مسلم میں جو روایت موجود ہوتی ہے، جو حدیث موجود ہے، اس حدیث کو ترجیح حاصل ہوتی ہے تمام دوسری کتابوں میں جو موجود روایت ہے اس پر، اگر سند کے اعتبار سے صحیح ہو تب بھی۔ اور اگر مثال کے طور پر یہ لیجئے کہ بخاری مسلم میں ایک مضمون ہے، اس مضمون کے خلاف کس میں آ رہا ہے؟ ترمذی میں، نسائی میں، ابو داؤد میں، یا کسی اور حدیث کی کتاب میں، لیکن مضمون دونوں کا الگ الگ ہے۔ ایک کا تقاضا کر رہا ہے کہ عمل کیا جائے، ایک کا تقاضا کر رہا ہے کہ عمل نہ کیا جائے، تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ عمل کرنے کے اعتبار سے ہو چاہے نہ کرنے کے اعتبار سے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ بحث اس بات کا ہے کہ بخاری اور مسلم کی روایت کو ترجیح دی جائے گی، چاہے مثبت پہلو سے ہو چاہے منفی پہلو سے ہو۔
اب دوسری طرف آئیے، اگر سند کے اعتبار سے ضعیف ہو ایک طرف اور ایک طرف سند کے اعتبار سے صحیح ہو، تو صحیح روایت جو ہوگی اس کو ترجیح دی جائے گی۔ تو بخاری مسلم میں موجود جو روایت ہے ہر حال میں دونوں صورتوں میں اسی کو ترجیح دی جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جتنے دن تک ایک شخص بیمار رہا، بیماری کی حالت میں 7 دن 8 دن 10 دن یا 2-4 دن بیمار رہا اور پھر مر گیا، تو 2-4 دن اس کے 2-4 روزے چھوٹے یا پھر 8-10 روزے چھوٹے، جتنے بھی روزے چھوٹے، خواہ بیماری شخص کی طرف سے ہو یا جو سفر پر نکلا ہوا تھا اس کے طرف سے، تو جتنے دن اس نے روزہ نہیں رکھا اتنے دن کا روزہ اس کے اولیاء رمضان کے بعد اس کے طرف سے قضا کرتے ہوئے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔